سینئر کالم نگار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں خاص طور پر پولنگ کے روز ہزاروں مستعد کارکنوں اور بھرپور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک فعال اور منظم جماعت ہی کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اب صورتحال ہے، کیا وہ یہ سب کچھ کر پائے گی؟ جواب بہت ہی تلخ صحیح، لیکن در و دیوار پہ کندہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے سربراہ کی بے حکمتیوں کے باعث پی ٹی آئی پنجہ آزمائی کی سکت کھو چکی ہے۔ آج وہ کسی بڑے انتخابی دنگل نہیں بلکہ اپنی بقا کے مارکے سے دو چار ہے۔ اپنے کالم میں عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ انگریزی کا ایک محاورہ نما قول ہے، عمومی تاثر اصل حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سن 1970 کے پہلے عام انتخابات میں یوں لگ رہا تھا جیسے جماعت اسلامی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی شدید مزاحمت کرے گی، ایسا نہ ہوا۔ 1993 میں قاضی حسین احمد مرحوم نے پاکستان اسلامک فرنٹ کے نام سے ایسا سما باندھا کہ آنکھیں چندھیانے لگیں۔ ظالموں قاضی آ رہا ہے کہ نعروں سے دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکنے لگی، لیکن 93 میں سے ان کے صرف 3 امیدوار جیتے۔ فرنٹ محض 3.15% ووٹ لے پایا۔ زمینی حقائق اور عمومی تاثر کی یہ قدرے دور افتادہ مثالیں ہیں۔ سن 2013 کی مثال زیادہ پرانی نہیں۔ نونہالان انقلاب، شوخ و شنگ میڈیا اور دانشوران خواب فروش نے باور کرا دیا کہ پی ٹی آئی کا سونامی سب کچھ بہا لے جانے کو ہے۔ 11 مئی 2013 کو تخیلاتی کامرانی کا جادو اس طرح ٹوٹا کہ عمران خان 5 برس انگاروں پر لوٹتے رہے۔ آج ایک بار پھر اس تاثر کو ثابت شدہ زمینی حقیقت کے طور پر دل و دماغ میں بٹھانے کی منظم کوششیں جاری ہیں کہ تحریک انصاف 8 فروری کے دن اپنے ہر مدے مقابل کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی۔ اس تاثر کو ہوا دینے والوں میں نگرانوں کا ایک حلقہ خاصا سرگرم ہے جو دسترخوان اقتدار سے دستکش ہونے کو تیار نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوا کھڑا کر کے انتخابات کو آگے دھکیل دیا جائے۔ اپریل 2022 میں عمران حکومت ختم ہوئی تو گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 57% پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا، ان میں 63% خواتین تھیں۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ عام طور پر حکمرانوں یا ان کی حکومتوں کو عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے 4 سالہ عہد سے شاید ہی عام آدمی کی کوئی آسودگی بخش یاد جڑی ہو۔ سال 2022 کے معروف ضمنی انتخابات کو بھی اس تاثر کی ایک دلیل گردانا جاتا ہے، جب قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر عمران خان نے خود انتخاب لڑا، 6 میں کامیاب رہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی نمایاں سبقت حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے منحرفین کو ٹکٹ دینے کے باعث ان کا ووٹر گھر سے ہی نہیں نکلا۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات میں پولنگ کی شرح صرف 29% رہی، گویا 71% ووٹر ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے۔ عام انتخابات میں یہ شرح 51.7% تھی۔ ایک اور تاثر یا مفروضہ یہ ہے کہ اس مرتبہ نوجوانوں کا ایک لشکر جرار پہلی بار ووٹر بننے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پچھلے 4 انتخابات میں نئے ووٹرز کی شرح کم و بیش یہی رہی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں نئے ووٹرز کی شرح کل رجسٹرڈ ووٹوں کا 18.7% تھی۔ اب یہ شرح 2.2% کم ہو کر 16.5% رہ گئی ہے۔ یہ حقائق بھی دلچسپ ہے کہ 18 سے 24 سال کی عمر کے جوان بہت زیادہ جوش و جذبہ سے ووٹ نہیں ڈالتے۔ سال 2018 میں جب 4 سو خان صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا تو صرف 37% نوجوان ووٹ ڈالنے نکلے تھے۔ گیلپ پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 18 سے 24 سال کے ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں میں سے صرف 35% نے پی ٹی آئی اور 65% نے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیے تھے۔ مسلم لیگ نون کا حصہ 21% تھا۔ آج تو موسم بہت بڑی کروٹ لے چکا ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں سال 2018 کے انتخابات میں تمام تر کرتب کاریوں کے باوجود پی ٹی آئی 32% ووٹ لے پائی تھی۔ کامیاب امیدواروں میں بڑی تعداد انتخابات جیتنے کی صلاحیت رکھنے والوں الیکٹیبلز کی تھی۔ آج وہ سب موسمی پرندوں کی طرح نیلگو جھیلوں کو ہجرت کر گئے ہیں، کچھ زندانوں میں ہیں، کچھ روپوش اور کچھ لا تعلقی کی بکل مارے گھروں میں گوشہ نشین ہو چکے۔ پارٹی نیچے سے اوپر تہو بالا ہو چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو گردش میں آئے تو پیپلز پارٹی کے بانی رکن بابائے سوشلزم شیخ محمد رشید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ شیخ صاحب کے لیے یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا تو خود ان کے کہنے پر نصرت بھٹو قائم مقام چیئرپرسن بنا دی گئی۔ پارٹی کا کھونٹا قائم رہا۔ ضرورت پڑنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا چیئرمین بنا دیا۔ نواز شریف پر افتادہ
टूटी तो एक बार जावेद हाशमी और दूसरी बार शहबाज शरीफ को कमान सौंप दी। खोंटा कायम रहा। इमरान खान के दानिशमंदाना सियासी फैसलों का ताजा शाहकार ये है कि बैरिस्टर गोहर अली खान नामी अजनबी को पीटीआई की कमान सौंप दी, जो 99% कारकुनों को पहचानते भी नहीं और जिनकी 27 साल तहरीक इंसाफ से रफाकत की उम्र सिर्फ लगभग 17 माह है। उधर इमरान खान जाने कब से शेख मुजीबुर रहमान बनने की आरजू पाल रहे हैं। 9 मई को उन्होंने अपने कारकुनों को मुक्ति बहनी बनाना चाहा, लेकिन तदबीर उल्टी पड़ गई। वो अभी तक कलंक के इस बदनुमा टीके को माथे का झूमर बनाए बैठे हैं। इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि भंवर की गिरा कैसे खुले और कौन खोले। तोशाखाना घड़ियां बेचने, 190 मिलियन पाउंड के एवज जमीनें और नकद रकूम वसूल करने, अपनी अहलिया और उनकी हमजोलियों की दास्तानों, साइफर के नाटक और 9 मई की साजिश ने इमरान खान के लातादाद मद्दाहों को बज़्ज़न तो जरूर किया होगा। इस फर्दे अमल ने उनके नए शहदाई कम ही पैदा किए होंगे। सबसे अहम और नतीजा खेज मश्क इंतखाबात के दिन की होती है। कौमी असम्बली के हर हल्का इंतखाब के लगभग 300 पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग एजेंटों, सहूलती कैंपों, घर कर राब्तों, वोटर्स को लाने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए हजारों मुस्तैद कारकुनों और भरपूर मंसूबा बंदी की जरूरत होती है। ये सब कुछ एक फाल और मुनज्जम जमात ही कर सकती है। पीटीआई क्या ये सब कुछ कर पाएगी? जमीनी हकाइक को अपनी आरजू या मफादाती ऐनक से देखना और दिखाना फरेब के सिवा कुछ नहीं। शहर शहर, गांव गांव, मुख्तलिफ हलकों में जमाती उम्मीदवार बड़ी हद तक वाजे हो चुके हैं। पीटीआई की मश्क जाने कब शुरू होगी। अब वो खंबे को जितवाने की इस्तेदाद रखती है तो भी बताना पड़ेगा कि लोग किस शहर के किस मोहल्ले की कौन सी गली में नस्ब किस खंबे को वोट देंगे। बहुत ही तल्ख सही, लेकिन दरो दीवार पे कुंदा हकीकत यह है कि अपने सरबराह की बेहकमतियों के बायस पीटीआई पंजा आजमाई की सकत खो चुकी है। आज वो किसी बड़े इंतखाबी दंगल नहीं, अपनी बका के मार्के से दो चार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।